تو حضرت عیسیٰ رب کی بارگاہ میں کہیں گے قال سبحانک، اے میرے پروردگار تیری ذات پاک ہے۔ یعنی دراصل یہ کہنا کہ تیری ذات پاک ہے، دراصل اپنے آپ کو گنہگار تسلیم کرنا ہے، اور رب کی بارگاہ میں یہی عاجزی پسند ہے، یہی انکساری پسند ہے۔ ہمیں ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، جو کچھ میں نے کہا نا وہ مجھ سے زیادہ تو جانتا ہے۔ ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں نے کہا ہے تو بس وہ تیرے علم میں ہے۔ حضرت عیسیٰ یہ کہیں گے کہ اے میرے پروردگار میں کچھ نہیں کہہ رہا، میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا، میں نے جو کچھ کہا وہ تیرے علم میں۔ اب یہ بندگی کا ایک طریقہ ہے، ایک سلیقہ ہے، ایک قرینہ ہے کہ رب کی بارگاہ میں بندے کو اپنی حاضری، اپنی بندگی کیسے پیش کرنی ہے۔ اور فرمایا تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، میرے پاس کوئی علم نہیں ہے، اپنی نفی ہے، اور وہی علم ہے جو تیری ذات سے ملا ہے، اور حقیقی علم ہے ہی وہی۔ آج انسان جتنے علوم کا دعویٰ کر رہا ہے وہ انسان کو ہدایت نہیں دے رہے، انسان کو ہدایت وہی علم دے رہا ہے جو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کا علم ہے۔ انسان کی اپنی عقل، اپنی جسارت، اپنی طاقت سے جو علم ہے وہ انسان کو ہدایت، صراط مستقیم، اور جو انسان کی اصل حقیقت ہے، عبد کی جو حقیقت ہے، بندگی، اس تک نہیں لے جاتا، بلکہ جو حضرت عیسیٰ کا یہ جملہ کہنا ہے اور قرآن کا اس کو پیش کرنا ہے کہ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، کہ میرے پاس کوئی علم نہیں ہے، میں کچھ نہیں جانتا، میں وہی کچھ جانتا ہوں جو تو نے مجھے دیا۔ اور یہی بات آقا کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں رب کا کلام فرماتا ہے کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، آپ کچھ نہیں جانتے تھے لیکن ہم نے آپ کو علم دے دیا۔ اور دوسری جگہ قرآن مجید فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دی۔ تو امتیں، قومیں قیامت کے میدان میں بھی، حشر میں بھی، وہاں بھی انہوں نے یہاں بھی اپنے نبی کو نہیں بخشا۔ حضرت عیسیٰ فرمائیں گے کہ انہوں نے میرے سامنے تو یہ نہیں کام کیا تھا، کیونکہ حضرت عیسیٰ کی اس دنیا کی زندگی میں انہوں نے یہ کام نہیں کیا کہ حضرت عیسیٰ کو الہ بنا دیں، اللہ بنا دیں۔ حضرت عیسیٰ کے دنیا سے اٹھائے جانے کے بعد، اور حضرت عیسیٰ نے کبھی خود یہ نہیں کہا کہ میں الہ ہوں، بلکہ قرآن مجید ان کے اس کلام کا گواہ ہے۔ اچھا، یہی بات آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخاری شریف کی حدیث میں فرمایا کہ جب بروز حشر نبیوں کو ضرورت پڑے گی کہ امتیں آ کر ان پر اعتراض کریں گے، بعض نبی ایسے ہوں گے جن کے ساتھ ایک ایک بندہ ہوگا، ایک ایک ان کا امتی، ایک ایک ان پر ایمان لانے والا۔ کچھ ایسے بھی نبی ہوں گے جن کے ساتھ کوئی امتی نہیں ہوگا، پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا ہے، رب کی بارگاہ میں سب سے سوال ہوگا۔ آقا کریم بخاری شریف ترمذی میں روایت موجود ہے، آقا کریم فرماتے ہیں وہاں میں محمد سب کا گواہ بنایا جاؤں گا، اور میں ان سب کی گواہی دوں گا کہ سب نبیوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا۔ اس کی وجہ قرآن مجید نے بتائی کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کہ جب ہم نے میثاق لیا عالم ارواح میں، نبیوں سے الگ لیا گیا، باقی سارے انسانوں سے الگ لیا گیا، تو ان سے میثاق میں دو ہی باتیں تھیں، ایک کہ اللہ کی توحید بتانی ہے، اور دوسری یہ بات کہ تم نے یہ بتانا ہے کہ ہمارے بعد آخری نبی آنے والا ہے۔ لہٰذا جب وہ آخری نبی کا پیغام اس دنیا میں سناتے رہے، اب آخری نبی نے ان کی نبوت کی گواہی بروز حشر دینی ہے۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے نبیوں کو جب ضرورت پڑنی ہے
تو ہر نبی کے لیے آقا کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور پھر صرف آقا کریم نے نہیں بلکہ آقا کریم کی ساری امت مسلمہ نے نبیوں کی گواہی دے دی۔ جیسے حضرت عیسیٰ کی قوم نے جب یہ کہنا ہے کہ ہمارے عیسیٰ نے ہی ہمیں یہ کہا کہ ہم عیسیٰ اور مریم کو الہ بنائیں، تو اس وقت قرآن مجید کے پڑھنے والوں کو بلایا جائے گا جو یہ بتائیں گے کہ رب کا کلام تو کہتا ہے قال انی عبد اللہ، کہ حضرت عیسیٰ نے تو اپنا پہلا انٹروڈکشن، اپنا پہلا تعارف یہ کرایا تھا جب قوم نے پوچھا تھا کہ مریم یہ کس کو لے آئی ہے، تو حضرت عیسیٰ نے ماں کی گود سے یہ جواب دیا تھا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، نبی بنا کر بھیجا گیا۔ اب یہ جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 116 ہے، اس میں اللہ کریم فرماتا ہے کہ حضرت عیسیٰ یہ عرض کریں گے تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، اے میرے پروردگار میرا اپنا کوئی علم نہیں ہے کہ میں اپنے سے کچھ کہتا، اور نبی کی ڈیوٹی ہی یہی ہوتی ہے، نبی کا فریضہ ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے کچھ کہتا ہی نہیں، نبی تو صرف وہی کہتا ہے۔ اسی طرح سید المرسلین خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب لوگوں نے کہا نا کہ یہ تو کہانیاں سنا رہے ہیں، کبھی اسرائیل کی سناتے ہیں، کبھی حضرت یونس کی سناتے ہیں، کبھی قوم عاد کی سناتے ہیں، تو یہ تو کہانیاں سنا رہے ہیں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہا گیا کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ تو کچھ بولتے ہی نہیں، صرف وہی کہتے ہیں جو وحی کی جاتی ہے، ان کی زبان سے، زبان حق ترجمان سے صرف وہی نکلتا ہے جو رب چاہتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اپنی عاجزی پیش کریں گے تو یہ کہیں گے کہ اے میرے پروردگار میں علم نہیں رکھتا۔ اچھا اب یہ قرآن نے اس لیے نقل کیا تاکہ دنیا میں رہنے والوں کو، اچھا یہ بات کب کی ہے؟ یہ بات ہے قیامت کی۔ اب قربان چاہیے اس نبی رحمت اور اس غیب کی خبریں دینے والے نبی کے علم پر قربان چاہیے کہ اس سے 2 آیتیں پیچھے دیکھیں تو صدیوں پہلے کی بات، اس سے 2 آیتیں پیچھے دیکھیں، رب فرماتا ہے اذ قال الحواریون، اے میرے نبی ان کو یاد کرو جب عیسیٰ کے حواریوں نے یہ کہا۔ اب یاد وہ دلاتا ہے جس نے وہ واقعہ دیکھ رکھا ہو، جو اس واقعہ کو جانتا ہو۔ 2 آیتیں بعد یعنی وہ ہے 113 اور یہ ہے 116، رب فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ اللَّهُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اب یہ قیامت کا منظر جو صدیوں بعد برپا ہونے والی قیامت ہے، اب یہ بھی ان کے علم میں، اور جو ان کی اس دنیا میں آمد سے صدیوں پہلے کا معاملہ ہے، رب فرماتا ہے اِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اے میرے نبی ان کو یاد دلاؤ کہ جب عیسیٰ کے حواریوں نے یوں کہا۔ اب یہ آیتیں ہمیں کیا بتا رہی ہیں کہ یہ نبی وہ نبی ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جن کو وہ علم دے دیا گیا جو کسی کو نہیں دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ کے حواریوں نے کیا کہا یہ بھی یہ بتا رہے ہیں، اور صدیوں بعد، زمانوں بعد جو قیامت برپا ہونی ہے جس کا حقیقی علم صرف رب کائنات کے پاس ہے، اور اس قیامت کے دن میں جو عیسیٰ کی قوم نے کہنا ہے وہ سارا منظر ان کے علم میں موجود ہے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، اور جب یاد کرو عیسیٰ کے سامنے، اللہ کے سامنے عیسیٰ ابن مریم کو پیش کیا جائے گا اور رب ان سے پوچھے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ خاتم النبیین، سید المرسلین، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، نبیوں کے امام، سارے نبیوں کی نبوت کے واقعات سے بھی آگاہ ہے، اور بروز حشر کیا ہونے والا ہے ان سارے واقعات سے بھی آگاہ ہے۔ آج کوئی کہے انہیں دیوار سے پیچھے کا علم نہیں، تو دراصل یہ اس کی اپنی عقل کا قصور ہے۔ رب
دکھا رہا ہے اور یہ اظہار فرما رہا ہے کہ نبی رحمت ختمی مرتبہ سید المرسلین خاتم النبیین تو وہ نبی ہے جو سارے نبیوں کے بھی گواہ ہیں۔ آقا کریم فرماتے ہیں کہ بروز حشر جب انسان اہل ایمان اپنے گناہوں سے، حدیث کے الفاظ ہیں کہ اہل ایمان اپنے گناہوں کے سبب پریشان ہو کر سارے نبیوں کے پاس جائیں گے اور سارے نبی کہیں گے اذهبوا الی غیری، آج حشر ہے، آج تو قیامت ہے، آج تو ہر ایک کو رب العلا کے سامنے پیشگی سے ڈر ہے، آج کسی اور کے پاس جاؤ۔ اور جب سارے انسان پھر آگے حضرت عیسیٰ کے پاس پہنچیں گے تو حضرت عیسیٰ فرمائیں گے کہ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، قرآن کی آیت نہیں پڑھی من بعد اسمہ احمد، کہ میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں میرے بعد احمد نام کا نبی آنے والا ہے۔ آج اس حشر کے میدان میں بھی صرف وہی شفاعت کرنے والے ہیں۔ پھر اہل ایمان، شرط ایمان کی ہے، اہل ایمان گنہگار نبی رحمت ختمی مرتبہ شفیع الامم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو آقا کریم فرمائیں گے انا شفیع و تشفع، مجھے شفیع بنایا گیا ہے اور میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ آقا کریم اہل ایمان کے لیے رب کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ تو عظیم مکرم قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی یہ آیت مبارکہ پڑھنے کے بعد ایک طرف تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ غیر اللہ کو الہ بنا رہے ہیں اور حضرت عیسیٰ حضرت مریم کو الہ بنا رہے ہیں، یہ دراصل ان کی اپنی جہالت کا سبب ہے، یہ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات نہیں۔ اور دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ سارے نبیوں کے گواہ سید المرسلین خاتم النبیین آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم